بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام ایک ایسا مذہب اور ایک ایسا دین اور دھرم ہے جس کو بدنام کرنے کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے، لیکن اسلام کبھی بدنام نہیں ہوا، اسلام کبھی مٹا نہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے والے مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن اسلام کبھی مٹا نہیں۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کبھی لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف انگلی اٹھائی، کبھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے قرآن کریم کو اپنا نشانہ بنایا، کبھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا نشانہ بنایا۔ الغرض طرح طرح کی تدبیریں اختیار کی گئی اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی، لیکن اسلام مٹنے والا نہیں، اسلام ختم ہونے والا نہیں، اسلام بدنام ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نظام چل رہا ہے اسلام ہی کی وجہ سے چل رہا ہے۔ اسلام ختم تو نظام ختم، اسلام ہے تو نظام ہے۔ تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے غیروں نے ایک نئی تدبیر اور ایک نئی سازش اختیار کی، وہ یہ کہ ہماری ہی شکل میں اپنا لوگ بھیجتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اسلام کے بارے میں غلط ترجمانی کرواتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بہت سے چہرے ایسے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص عالم ہے، یہ شخص مسلمان ہے، یہ شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ہے، صحابہ پر ایمان رکھنے والا ہے، لیکن جب ٹٹولا جائے، جب اس کے عقائد کو پڑھا جائے، اس کے افکار کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص اسلام پر قائم ہی نہیں، اس شخص کا تعلق اسلام سے ہے ہی نہیں۔ وہ شخص کبھی غیر مقلد کی ترجمانی کرتا ہے تو کبھی شیعہ حضرات کی ترجمانی کرنے پہ آ جاتا ہے اور کبھی پنڈتوں کے ساتھ بیٹھ کر پنڈتوں کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ وہ شخص کون ہے؟ میں اپنی زبان سے اس کا نام لینا نہیں چاہتا، آپ حضرات خود جانتے ہیں کہ وہ شخص کون ہے۔ ہمیشہ سے وہ شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کو مجروح کرنے کی کوشش کی۔ اس نے جب بھی زبان کھولی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کھولی اور غلط بیانی کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ کہیں سے ملا ہے جس کی وجہ سے وہ شخص ایسی باتیں کرتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے وہ پاک ہے، مبرہ ہے، ہر ایک اعتبار سے پاک ہے۔ ان کے بارے میں زبان درازی کرنا در حقیقت اپنے ایمان کو خسارے میں ڈالنا ہے، لیکن اس شخص کو کیا معلوم کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، صحابہ کس چیز کا نام ہے، صحابہ کہتے کسے ہیں۔ اس نے حال ہی میں ایک ایسے صحابی کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ صحابی جھوٹے ہیں، مکار ہیں، انہوں نے ذخیرہ احادیث کو چھپایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کی عظمت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، لیکن وہ شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس نے جھوٹے ہونے کا دعویٰ کیا اور یہ الزام لگایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فراڈ کیا، یہ جھوٹے تھے۔ آپ ان کی ویڈیو کو سنیے، اس کے بعد میں ان کی اس بات کا ایسا جواب دوں گا جس کو سننے کے بعد آپ خود مجبور ہو جائیں گے اس شخص پر حکم لگانے پر کہ وہ شخص واقعتاً مسلمان ہے بھی یا نہیں۔ آپ ویڈیو سنیں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے آتا ہوں، پھر باتیں ہوں گی۔ جو ملا مولوی ہیں جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی. کسی کو حق ہے کہ حضور کی حدیثوں کو چھپائے, حضور فتنوں اور ملاحم کے بارے میں بتائیں, اور پھر اس کے بعد کوئی ٹولہ یہ کہے کہ بھائی اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے, مشاجرات. ارے یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فراڈ ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ نے سنا کہ وہ شخص کس طریقے سے کہہ رہا ہے کہ امیر معاویہ کے ڈر سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ذخیرے احادیث کو چھپا لیا محض اس لیے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دے. میرے عزیز ساتھیوں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہر ایک عمل حکمت سے خالی نہیں. اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہہ دیا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 ذخیرے احادیث کو حاصل کیا, ایک کو میں نے واضح کر دیا, ایک کو میں نے بیان کر دیا, اور ایک کو میں نے چھپا لیا تاکہ اس کو بیان کرنے سے میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہو. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر قرآن کریم کی آیت پر تھی. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر تمہیں پتا ہے کہ میرے اس عمل سے, میرے اس کام سے میری جان جا سکتی ہے, تو پھر آپ اس عمل کو ترک کر دیں, کیونکہ جان کا بچانا یہ واجب اور ضروری ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر ایسا کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جھوٹے نہیں ہوئے, اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوئے, بلکہ گنہگار وہ ہوا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بد کلامی کر رہا ہے, غلط عقائد گڑھ رہا ہے, اور ان پر تہمت اور بہتان لگا رہا ہے کہ اس شخص نے فراڈ کیا, یہ شخص جھوٹا ہے. ڈر اور خوف کی وجہ سے اس نے ذخیرے احادیث کو چھپایا ہے. اگر آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں, غلط عقیدہ رکھتے ہیں, تو آپ اس اللہ سے ڈریے جس اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کر دیا. صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا. اگر آپ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں, انہوں نے فراڈ کیا, تو در حقیقت آپ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف جا رہے ہیں, کیونکہ قرآن کریم نے صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کیا ہے. اور یہی تک نہیں بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی عظمت کو یوں بیان کیا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم, کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے, کہ جس طریقے سے ایک ستارہ مشرق میں ہے, مشرق میں جانے والا شخص اگر اس ستارے کی اقتدا کرے گا تو مشرق تک پہنچ جائے گا, راستہ پا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تمام صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لیتا ہے, پیروی کر لیتا ہے, ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھ لیتا ہے, تو وہ شخص کامیاب ہو گیا, وہ شخص راہ ہدایت پر گامزن ہو گیا. تو پھر آپ صحابہ سے بڑھ کر ہو گئے. قرآن کریم کی آیت سے ہٹ کر آپ کا ذہن چل رہا ہے, یقیناً آپ نے کہیں نہ کہیں سے کچھ کھایا ہے, جبھی اتنی واضح دلیل کے بعد آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اللہ کے واسطے آپ ڈریے, مرنا آپ کو بھی ہے, اللہ کے پاس آپ کو بھی جانا ہے. یہاں جواب نہ دے صحیح, لیکن وہاں تو آپ کو جواب دینا ہی پڑے گا. اخیر میں ایک پیغام امت مسلمہ کے نام, کہ وہ لوگ جو اپنی زبان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عزت کو مجروح کرنے کے لیے کھولتے ہیں, جن کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں, اہمیت نہیں, ان کے بیانات کو آپ بالکل بھی نہ سنیں, اور ہر ایک اعتبار سے اس شخص کو مجبور کیجئے کہ اپنا اصل عقیدہ واضح کرے کہ آخر تم ڈھونگی بابا ہو تو کہاں سے آئے ہو, تمہارا عقیدہ ہے تو کیا ہے, تم واضح کرو. اور ایسے شخص کے بیان سے بالکل دور رہیں, بالکل دور رہیں. دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دین پر جم کر دین کی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.